کبھی کبھی دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، مگر جواب میں خاموشی سنائی دیتی ہے۔ ایسے میں مایوسی کا بادل دل پر چھا جاتا ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں، اور ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہے؟ کیا ہماری دعا میں کوئی کمی ہے؟ یہ سوال ہمارے دل میں اٹھنا فطری بات ہے، لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے آپ سجدوں میں تڑپ کے روتے ہیں، جس چیز کے لیے آپ خود کو بدل دیتے ہیں، اللہ پھر اسی پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے، تاکہ وہ آپ کی اس تڑپ، اس پکار کو دیکھ سکے کہ آپ میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر آپ صبر سیکھ جائیں گے نا، تو اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ سن رہا ہے۔ وہ آپ سے غافل نہیں ہے، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آپ کو آزما رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ شاید ہماری دعا ابھی قبول نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر وقت اور بہتر طریقے سے اسے قبول کرے گا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آزمائش کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے اور آپ پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کون ہے جو آپ کی دعائیں سن سکے، آپ کی مدد کر سکے، آپ کی تکلیف کو سمجھ سکے، آپ کے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، آپ کی خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، آپ کے حلق میں بھنسے آنسوؤں کو بانپ سکے۔ بتائیں کون ہے وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے۔ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی کبھی دیر سے ملنے والی نعمت ہی ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے جب دعائیں قبول نہ ہوں تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اندھیرے کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اسی طرح مایوسی کے بعد خوشی کا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، بس ہمیں اس پر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دعائیں قبول نہ ہوں تو ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اور جب آپ ایسا ہی یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر عرش سے کن کی ہی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف کے اس مقام پر پہنچ جائیں تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، آپ کا یہ صبر رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں صبر کا یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری محبت کا پیمانہ جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ ہمارے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے، صرف ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، یہ دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے، نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو جائے۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔
کبھی کبھی دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی دعائیں بارش کی بوندوں کی مانند آسمان کی جانب اٹھتی ہیں، مگر بادلوں میں گھل مل کر نظر سے اوجھل ہو جایا کرتی ہیں۔ مگر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ بوندیں زمین کو سیراب کرنے کے لیے ضرور برسیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں۔ جب اس کا وقت آئے گا تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا نہیں، باغبان کو پھل حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے؟ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں یا نہیں۔ رات کے اندھیرے میں ستارے دھیرے دھیرے چمکتے ہیں، کبھی کبھی بادل ان کی چمک کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، مگر ہمیں امید نہیں کھونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی روشنی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسان فصل بو کر صبر سے اس کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں، مگر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں کبھی ہموار راستے ہوتے ہیں تو کبھی پتھریلے راستے، مگر ہمیں منزل سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں بھی مشکلات آتی ہیں، مگر ہمیں اپنے مقصد سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ دریا ہمیشہ ایک سمت میں بہتا ہے، کبھی کبھی اس کے راستے میں پتھر آ جاتے ہیں، مگر وہ ان پتھروں کو پار کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی زندگی کی مشکلات کو پار کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کا کام صرف مانگنا ہے، دینا یا نہ دینا تو رب کا کام ہے۔ آپ کی ہر وہ دعا جو آپ نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب آپ کو نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا۔ آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا، ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانے یہ مشکلات چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں سن رہا، وہ تو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیسے آپ کی تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے آپ کا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے آپ کا ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کریں، اس کے آگے رو لیا کریں، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور اس کے آگے بہایا گیا ایک آنسو بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ بس آپ اللہ سے دوستی لگائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کس طرح سے لاج رکھتا ہے۔ بس آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس رب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو
اچانک حل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے پاس دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم اس پر پختہ یقین کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ قبولیت پر شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو خود آپ سے فرما رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ آپ کی تڑپتی آواز نہیں سن رہا، وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے رہا؟ یقین رکھیں وہ آپ کی پکار کو سنے گا بھی اور جواب بھی بخوبی دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ بس اپنے رب کا شکر ادا کریں اور یقین رکھیں معجزے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ناممکن دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ معجزہ ہی ہوتا ہے، اور معجزے تب ہوتے ہیں جب ہم ہر امید ختم ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، پر وہ آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا کون آپ کی تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز عارضی ہے۔ اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں ہی زندہ رہ سکتی ہے، اسی طرح ہماری روح اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی سکون پاتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھنا ایک دن آپ شکر کے سجدے میں ہوں گے اور آنسوؤں سے آپ کا چہرہ اور جائے نماز بھی بھیگ چکی ہوگی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح آپ اس رب کا شکر ادا کریں۔ اور یاد رکھیں، اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگیں جو آپ سے دوری اختیار کرتا ہو، جو آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتا، جو آپ کے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھتا، جو آپ کی خاموشی نہیں سن سکتا، جس نے آپ کی مسکراہٹ چھین لی ہے۔ جو شخص ایک دفعہ آپ کو چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی آپ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے جھجکے گا نہیں۔ تب ہی اللہ نے آپ سے اس شخص کو دور کر دیا، کیونکہ وہ آپ کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو آپ کی مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے آپ کا مسکرانا بھی سنت قرار دے دیا ہے۔ اس کو تو آپ کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ آپ ایک دفعہ اس پر یقین رکھ کر دیکھیں، ایک دفعہ اس کا انتخاب تو کر کے دیکھیں، کتنی محبت سے آپ کی جانب دیکھتا ہے۔ یقین رکھیں ان صداؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ یقین رکھیں، توکل کریں اپنے اس رب پر، پھر دیکھیں کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعا کی ریکویسٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ آپ کے دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔